آئیے آپ کوئی خاص راز، ایک لطیف باریک نکتہ آسان الفاظ میں بتاؤں۔ فقیری میں، درویشی میں، تصوف میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے تقرب میں، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق سب سے اہم بات اس راز کو پہچاننا ہے جسے آپ اپنی پہچان کہتے ہیں، مرنے سے پہلے مرنا کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کریم کا فرمان ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات نفسانی کو بنا رکھا ہے۔ میں اب اسی آیت کے حوالے کو مثال بنا کر ایک بات واضح کرتی ہوں۔ اس چینل پر موجود بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ میں روحانی علوم اور خیال خوانی یعنی ٹیلی پیتھی سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں، جن میں میری اپنی ذاتی زندگی کے وہ تجربات، مشاہدات کا بھی ذکر ہے جو مجھے اس روحانی سفر کے دوران ہوئے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ مجھے یا آپ میں سے کسی کو بھی کوئی روحانی طاقت یا ٹیلی پیتھی کیوں سیکھنا ہے؟ چلیے میں کچھ اپنی بات بتاتی ہوں کہ جب میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے ٹیلی پیتھی سیکھنی چاہیے، کوئی ایسی طاقت میرے پاس ہو جس سے میں دوسرے لوگوں سے الگ نظر آؤں، میرے پاس کوئی ایسی خوبی ہونی چاہیے کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں۔ جس کسی نے بھی مجھے تکلیف پہنچائی یا کبھی مجھے کچھ نہیں سمجھا تو میں ان کے دماغوں کو اپنے قابو میں لے کر اپنی مرضی کے کام کرواؤں، یا پھر میری نیت خالص یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں اس علم کی طاقت سے لوگوں کی مدد کر سکوں، کسی ظالم انسان کو ظلم کرنے سے روک سکوں، اس کے خیالات کو قابو کر سکوں اور لوگوں کی فلاح میں کام آؤں، ان کی مدد کروں، اور پھر اس سے ذاتی فائدہ یہی ہوگا کہ میں باقی لوگوں سے نمایاں ہو جاؤں۔ یعنی دل کی خواہش ہے جو مجھے ابھار رہی ہے، بار بار یہ خیال دے رہی ہے کہ شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ اے آدم، کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں ذوف نہ آئے۔ یعنی میری خواہش مجھے میرے خیال کے انداز کے مطابق یہ دکھا رہی ہے کہ جب میں ٹیلی پیتھی میں کامیاب ہو گئی تو لوگ تم سے متاثر ہو جائیں گے، ہر کوئی تمہارے دبدبے میں آ جائے گا، تم جو چاہو گی، جو سوچو گی، وہ سب کرنے پر مجبور ہو جائیں گی، اور پھر صرف تمہاری چلے گی اور تم کبھی نہیں مات کھاؤ گی۔ پھر دنیا پہ بادشاہی کرو، وہ دنیا، وہ لوگ جو تمہارے ارد گرد موجود ہیں، تم اپنے خیال کی طاقت سے ان کے خیالات کو مات دے دو گی۔ تو یہ ہے خواہش جو نفس میں پیدا ہوئی اور ترغیب دیتی ہے کہ تم مالک بن جاؤ گے اپنی ذات کے۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیرے جوڑے کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تو تکلیف میں پڑ جائے۔ جنت دماغ کی وہ پرسکون حالت ہے جس میں انسان کسی بھی طرح کی خواہش اور بے چینی سے آزاد ہو، وہ جس حالت میں ہے مطمئن ہے مجھے جیسا میرے مالک نے بنایا، مجھے جیسا میرے مالک نے رکھا ہوا ہے وہ میرے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی تو رحمان کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا۔ تو پھر نگاہ دوڑا، کیا تجھے کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ کر، تیری طرف نگاہ ناکام لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ یعنی اپنے دماغ کو جتنا مرضی دوڑا لو گے لیکن وہ ناکام ہی لوٹے گا۔ یعنی جو کچھ بھی تمہاری زندگی میں تمہارے ساتھ ہوا پڑا ہے سب ٹھیک ہے، کیونکہ جب تم اس میں کمی دیکھتے ہو، اس سے بیزار ہوتے ہو، اس میں تبدیلی کرتے ہو تو کچھ عرصے کے بعد کہنے لگتے ہو کہ میں نے اپنی ذات کے ساتھ جو کچھ کیا وہ غلط تھا، کاش وہ زمانہ، وہ دن واپس آ جائیں اور میں وہ عمل دوبارہ کبھی نہ کروں جو میں نے اپنے خیال کے پیچھے لگ کر کیے۔ جو چیز ہوئی پڑی تھی اس میں تبدیلی کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، تو خواہش نے ابھارا کہ کوئی ایسی قوت حاصل کر لی جائے جس سے لوگوں کے دماغ پڑھ لیے جائیں، انہیں بدلا جائے، ان سے اپنی مرضی کے کام لیے جائیں۔ تو جواب ملا کہ پھر کیا تو لوگوں پر زبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی میرے پیچھے لگ جائیں، میری سوچ کی اور میری خواہش کے مطابق چلیں، اور کسی کے بھی بس میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے سوا ایمان لے آئے، کہ اللہ کی مرضی کے بنا کوئی تمہارے خیال سے قابو میں آ جائے تو خواہش
کیا ہوئی میری جو مجھے اکساتی ہے، مجھے ورگلاتی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ آدم تم اور تمہارا جوڑا جنت میں جا کر رہو اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، کہ اے آدم، اے انسان، تم اور تمہارا جو ماضی وجود ہے، جو کسی مرد یا عورت کے روپ میں تمہارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ جا کر دنیا میں ایک مقرر وقت تک رہو، اس میں جو چاہو کھاؤ اور جہاں سے مرضی کھاؤ، یعنی تم اس مادی وجود کے کسی بھی جسمانی حصے کو استعمال کر سکتے ہو، ہاتھ، پیر، زبان، کان، آنکھیں، حواس، اس سے مرضی کام لو، لیکن اس درخت کے نزدیک نہ جانا، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، کہ جیسے ہی خواہش جاگی، دماغ کے قابو میں تم آ گئے تو تمہارا مادی وجود تم پر حاوی ہو جائے گا، پھر تمہیں بہت سی کمیاں نظر آنے لگیں گی، بہت سا جھول نظر آنے لگے گا، تمہیں لوگوں کی باتیں بری لگنے لگیں گی، اپنے حال پہ، اپنے حالات پہ، اپنی قسمت کے ہونے پر دکھ ہونے لگے گا کہ یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہوا ہے یہ کافی نہیں ہے، میرا کوئی روب نہیں ہے، میرا کوئی سچا پیار نہیں ہے، مجھے ہر کوئی ٹھکرا دیتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، دغا دے جاتا ہے، بے وقوف سمجھتا ہے، غریب سمجھتا ہے، میری کوئی وقت ہی نہیں۔ تو پھر انسان اپنی اصل حقیقت کو، اپنی روحانی انسانی وجود کو بھول کر اپنے جسمانی وجود کو اہمیت دینے لگتا ہے، اور پھر یہاں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک قول سمجھ آتا ہے کہ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ انسان کی ذاتی صفات اس کی روح کا پرتو ہیں، عکس ہیں، پہچان ہیں، اور جب انسان کا دھیان اپنی اصل سے ہٹ کر اس وجود کی طرف بھٹک جاتا ہے تو ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں، اپنے آپ کو بھول گئے، یعنی اپنی اصل شکل کو، اصل وجود کو، اصل حقیقت کو، روح کو بھول کر جسم کی حالت کو ہی اصل ماننے لگے اور سوچنے لگے کہ کوئی ایسی طاقت، روحانی قوت مل جائے کہ بس دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیں۔ خواہش دل میں اتر گئی تو رب نکل جاتا ہے۔ اسی لیے بے شک کامیاب وہ شخص ہے جس نے خواہش سے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ جب پاک کر لیا تو اللہ من میں اتر آیا، اور جب اللہ من میں اتر آیا تو نہ سکھ ہے، نہ دکھ ہے، نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، صرف تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ اور پھر دنیا میں رہتے ہوئے بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ بھوک لالچ، ننگا خواہش، پیاسا حرص، اور دھوپ حالات، کچھ دنیاوی بات یا دنیاوی ضرورت اثر نہیں کریں گی، اپنے حال میں، ہر حال میں خوش رہو گے، کیونکہ یاد رکھو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، اپنے نصیب پر نہ روتے ہیں اور نہ ڈرتے ہیں حالات زمانہ سے، کیونکہ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ حالات، واقعات، خواہشات، ان سے ہمارا کیا تعلق؟ جس نے دنیا میں بھیجا ہے وہی زندہ رکھے ہوئے ہے، دماغ میں سکون ہے، کوئی خواہش اس خیال کے سمندر میں کنکر کی طرح گر کر ہلچل نہیں مچا دیتی، سکون سے زندگی کا یہ دریا بہہ رہا ہے، جو اس نے دیا وہ اسی کا ہے، جو اس نے واپس لے لیا تو بھی اسی کا ہے، جب دیا اس نے تھا تو لے لیا، پھر کیا ہوا؟ شکر تو اس بات کا ہے کہ ہم پھر بھی زندہ ہیں، وہ تھامے ہوئے ہیں، کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا، چلو ایک بہت بڑا گھر بنا لیتے ہیں، محل کی طرح بڑا ہو، جس میں کئی کمرے ہوں، فرنیچر جدید سامان سے بھرا ہوا ہو، لیکن مجھے تو رہنا یا سونا، جاگنا، آرام کرنا ایک کمرے میں ہی ہے، اور اس کمرے میں بھی ایک بیڈ، چارپائی یا چٹائی ہے، اور اس بیڈ یا چٹائی کے اوپر جو انسان لیٹا ہوا ہے اسے چین کی نیند تو اپنے وجود کے روحانی تعلق سے آنی ہے،
روح شانت ہے، سکون میں ہے تو ٹھکانہ یہ جسم سکون میں ہے، مطمئن ہے جنت میں ہے۔ سکون نہیں تو نہ محل آرام دیں، نہ بڑے مہنگے بیڈ پہ نیند آنی ہے۔ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور زندگی سے تقاضا اور گلہ تب ہی نکلتا ہے جب دل خواہشات سے خالی ہو، من شانت ہو اور من میں اللہ کا بسیرا ہو، اس کی یاد ہو۔ یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، کئی ذہنوں میں آیا ہوگا، تو پھر جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے دماغ کو پڑھنے والوں کو، دماغ کو قابو کرنے والوں کو، تو یہ سب جادو ٹونا کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی مجھے اللہ کے فرمان سے مل گیا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں؟ یہ خیال، یہ خواہشات کن ذہنوں کو متاثر کرتی ہیں؟ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ انسان جھوٹ بولتا ہے دنیا داری کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے کہ سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ روح کے ادراک کو، انسان کے اصل وجود کو، اس کی روح پہ حاوی ہونا خیال کے بس کی بات نہیں، کیونکہ روح کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ نے تو فرما دیا کہ جو میرے خالص بندے ہیں وہ نفسانی خواہش کے جھانسے میں نہیں آتے۔ وہ خیالات جو ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں، دنیا دار پر، ان لوگوں پر جو لوگوں کی عمارتیں، پیسے، دبدبے دیکھ کر ان سے مرعوب ہوتے رہتے ہیں، بنا یہ دھیان کیے کہ اس انسان کے اعمال، کردار، اخلاق، امانت، گواہی، وعدے کی پاسداری، اس میں برتاؤ کیسا ہے۔ ایسے جھوٹے لوگ سنی ہوئی باتیں پہنچاتے ہیں اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں کہ اوہو فلاں آدمی راتوں رات امیر ہو گیا، یہ کام کرو تو 3 دن میں پیسوں کی برسات ہو جائے گی، لاکھوں کماؤ گے، بس یہ عمل کر لو، وظیفہ کر لو۔ یعنی اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو رزق عطا کیا ہے، جو مقدر بن چکا ہے، وہ بدل جائے گا تو کیسے بدل جائے گا؟ تو اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو دماغ کے قابو کرنے کی خواہش کو دل سے پاک کر دو، کیونکہ مالک نے فرما دیا کہ اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ پھر کیا تو لوگوں پر زبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اور ہم رسولوں کے حالات تیرے پاس اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان سے تیرے دل کو مضبوط کر دیں اور ان واقعات میں تیرے پاس حق بات پہنچ جائے۔ اور ایمانداروں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے کہ تمام قوت، تمام اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، ذلت دے، زندگی دے، موت دے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ مطمئن رہے اپنی دونوں حالتوں میں، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ سب کچھ اللہ کا ہے اور ہم بھی اسی کے ہیں۔ ہم اس کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس حال میں مولا رکھے اس حال کو قبول کرتے ہیں۔ 40 سال لگے مجھے روحانی مشقیں کرتے، دنیا کی حد تک کامیابی بھی ملی، ملنے جلنے والے مرعوب بھی ہوئے، لیکن پھر جب پردہ اٹھا کہ یہ سب دنیا کی زندگی کی حد تک ہے اور تمہارا دھیان بھٹکانے کے لیے ہے کہ جتنا بھی کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں جتنا بھی حاصل کر لو، یہ سب یہیں رہ جانا ہے، زندگی، جوانی، صحت سب ختم ہو جانا ہے، تو اتنی بھاگ دوڑ کیوں؟ جو وقت، جو دن خیر سے گزر گیا اس کا شکر، جیسا بھی گزرا اچھا گزرا۔ اسی طرح ایک دن زندگی گزر جانی ہے، زندگی ایک دن کی ہی ہے، جیسی بھی گزری اچھی گزری۔ تو اصل بات وہ خواہش ہے جو آپ کو اپنی اصل بھلا دے۔ تو بندے کا کام یہی ہے کہ تو اس خواہش کو ہی بھلا دے اور صبر شکر سے وقت گزار جا، جیسے وہ چاہے رکھے۔ الحمدللہ۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔